الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي. صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم محدث سامعین کرام، دعائے کا حکم ہوا تو میں انکار نہیں کر سکا. ان لوگوں کے سامنے میں حل بغرض اصلاح حاضر ہوں. اگر کسی تعلق کے مجلس کے بعد ہم اصلاح فرمائیں گے انشاءاللہ. تاریخی لحاظ سے آج کے دن کے بارے میں آپ سبھی حضرات بہتر طریقے سے واقف ہیں. ہجری اعتبار سے تقریباً 93 سال ہو چکے ہیں اس سانحے اور حادثے کو، اور عیسوی اعتبار سے بھی تقریباً 8 سال گھٹا کے آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً اتنا طویل عرصہ گزر رہا ہے کہ ہمارے ان ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبریں آج بھی عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ کے سایہ بھی نہیں ہے، چراغ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. جیسے عام لوگوں کی قبریں ہوتی ہیں یوں ہی موجود، کیونکہ کہا جائے عام لوگوں کی قبریں بھی اس سے بہتر طریقے سے ہوتی. واقعاً جس طریقے سے اس دن کو منانا چاہیے تھا ہماری اس میں یقیناً کوتاہیاں ہیں، اس لیے کہ اگر ظلم کا مقابلہ موقع پہ نہ کیا جائے تو ظلم اپنی حدوں سے آگے بڑھتا ہے. یقیناً ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جس نظریے کو میں مانتا ہوں ممکن ہے کوئی متفق نہ ہو، جس طریقے سے ہم آج یوم القدس مناتے ہیں، کوئی مقایسہ نہیں یوم القدس کا جنت البقیع سے، لیکن بہرحال اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے اس کا بھی مطالبہ ہونا چاہیے. حد اقل اس پہ روزے تعمیر ہوں، ہم کو زیارت کا موقع دیا جائے. آپ دیکھیں بظاہر یہ حدیث جو پیغمبر کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ یا علی وانبا کے بھی فقرے ہیں، اور اس کی نسبت چھٹے امام کی طرف بھی دی گئی ہے اور امام زمان علیہ السلام سے بھی منسوب ہے. ایک سلوات پڑھ دیں اور محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. آپ فرماتے ہیں کہ یا علی، اے علی، اگر آپ نہ ہوتے، آپ کا وجود نہ ہوتا تو مومن اور منافق کی شناخت ممکن نہ ہوتی، مشکل ہو جاتی. یعنی گویا مولائے کائنات کی شخصیت ایک ایسی ذات ہے جو حق اور باطل کے درمیان ایک حد فاصل ہے، اور اس کے ذریعے ہم ایک مومن کو اور ایک منافق سے جدا کرتے ہیں اور کافر کو بھی الگ کرتے ہیں. یہ شناخت کا ذریعہ ہے. لیکن اگر ہم روایات کا مطالعہ کریں اور تاریخ کو پڑھیں تو یہ بات کہہ سکتے ہیں، اس دائرے کو اور وسیع کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مولائے کائنات کی معرفت کا سبب خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بنی. جہاں بہت سارے اسباب و علل ہیں وہاں پر ایک سبب ذات جناب سیدہ بھی آپ نے پہچنوایا ہے دنیا کے سامنے
وہ جو 5 خطبے آپ نے اپنی دور حیات میں دیے ہیں اس کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب سیدہ نے خود مولائے کائنات کی معرفت زمانے کے سامنے کیسے کروائی. تو اب دائرے کو یوں بڑھایا جا سکتا ہے، لولا انت یا فاطمہ لم یعرف المؤمنون بعد رسول اللہ. تاریخ کے حقائق کی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ 3 مہینے کی زندگی بعد وفات رسول اللہ نہ ہوتی تو خود مولائے کائنات کی معرفت مشکل ہو جاتی. جہاں سکوں کی جھنکار ہو، درہم کی انبار ہو، آپ دیکھیں زمانہ کیا تھا، ارتد الناس بعد رسول اللہ الا الثلاث، لوگ مرتد ہو گئے تھے، صرف کائنات میں 3 واقعی اور حقیقی شیعان حیدر کرار موجود تھے. ویسے تو کہنے کو اتنا بڑا مجمع تھا ورنہ رسول اللہ اور دیگر ائمہ سے یہ حدیث آپ کے سامنے نہ ہوتی، اور ائمہ سے بھی حدیث موجود ہے. خود واقعات کربلا کے بعد بھی کچھ ایسی حدیثیں موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے جو یہ صحیفہ کی آپ کے سامنے بنیاد پڑی ہے، ارتد الناس بعد رسول اللہ الا الثلاث. آپ دیکھیں میں جلدی جلدی کم وقت میں اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں. یعنی زمانے کے حالات جب ایسے ہوں جہاں پر لوگ پلٹ رہے ہوں دین سے، جہاں پر انحرافی کیفیت پیدا ہو گئی ہو، جہاں پر یوں کہہ دوں میں گویا درہم اور دراہیم اور دینار قلم کی جگہ لے چکے ہوں، تو وہاں پر اب بتائیے ایک مومن اور منافق کو پہچانا جا سکتا ہے؟ کیا واقعی حقیقی معنوں میں مولائے کائنات کی معرفت ہو سکتی ہے؟ اگر معرفت ہوتی تو پھر یہ مرحلے نہ سامنے آتے. 3 ہی دن رسول گزرا ہے جس رسول نے اپنی حیات طیبہ میں 23 سالہ حیات میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان بنائے ہوں. کیا واقعی اس کا جنازہ بے غسل و کفن یوں ہی پڑا رہتا؟ اس کا مطلب یہ ہے واقعی اور حقیقی معرفت نہیں تھی. اگر چند چاہنے والے ہیں تو جناب سیدہ نے آپ دیکھیں 5 خطبے دیے ہیں اس مہینے 3 مہینے کے اندر. ان 5 خطبے میں دنیا بھر کے بظاہر کہا جاتا ہے خطبہ فدقیہ، ورنہ اگر ہم تجزیہ کریں تو علماء نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ علماء نے بتایا تقریباً 27 بند ہیں اس خطبے کے. مجھے خطبہ فدقیہ نہیں عرض کرنا ہے، صرف میں اپنے مطلب کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. 27 بند میں ہونا یہ چاہیے، دنیا یہ کہتی ہے اس کا نام خطبہ فدقیہ ہے لہذا وہ محدود کر دیا گیا. فدق ان کا حق تھا، مانگنے کے لیے گئی تھی. نہیں عزیزو، فدق مانگنے کے لیے نہیں گئی تھی جناب سیدہ، یہ غلط ہے. یہ گئی کس لیے تھی؟ تاریخ نے لکھا ہے فدق کا مانگنا یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں تھا. 2-3 وجہ بیان کی ہیں، ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے جہاں کہیں بھی ظلم ہو، ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا سیرت سیدہ کا نام ہے. ان کو پتہ تو نہیں دیں گی، اور ثابت ہے خود خطبے کے اندر جہاں خطبے کا آغاز حمد الہی سے کیا اور آگے بڑھی، کہیں پر زیادہ مطالبہ نہیں ہے. خطبے کے 2 بند ہیں، ایک میں مطالبہ فدق ہے، ایک میں دلیلیں دی گئی ہیں. لیکن اس سے پہلے کیا ہے خطبے میں؟ حمد الہی ہے، احکام خدا بندی ہے، معرفت اہل بیت ہے، ولایت کے مسئلے کو بیان کیا. آپ جتنا بڑھائیے تفسیریں آج بھی ہو رہی ہیں. ابھی 27 بند یہ حسر عقلی نہیں ہے، نہ جانے کتنے بند بنتے چلے جائیں گے. جتنا علم رشد کرے گا، ترقی کرے گا، اتنا اس کے بند آگے بڑھتے چلے جائیں گے. توجہ کی بات یہ ہے جناب سیدہ نے مولائے کائنات کے زمانے میں اور اس بحران کی کیفیت میں کیا فرماتی ہیں خطبے میں؟ آپ فرماتی ہیں دنیا والوں سنو، سلام کیا ہے، سلام کرنے کے بعد فرمایا یا ولی روحی فداک، اے میرے سید و سردار میری روح آپ پر فدا ہو جائے. وعالم الربانی، دیکھیے مولائے کائنات کا تعارف کیا کرا رہی ہے. آپ عالم ربانی ہیں، وہیکل النورانی، آپ نورانی ہیکل ہیں، نور کے مجسمے ہیں. وقطب الاقطاب، آپ عرض کروں گا ابھی. اس کے بعد آگے بڑھتا ہے خطبہ، دیکھیے سجا کے لحاظ سے بھی کتنی عظیم بات کہی. وَأَطْيَبُ الْأَنْسَابِ، اور اس کے بعد آگے فرماتی ہیں ناطق بالصواف. اس کے آگے فرماتی ہیں دائر و نقطۃ الامامہ. یہ مولائے کائنات کی معرفت بے زبان جناب سیدہ ہے. کون سی کیفیت میں؟ اس بحرانی کیفیت میں. اور یہ جملے یوں ہی نہیں کہہ دیے، یقیناً ذات معرفت ذات جناب سیدہ ناممکن ہے. اسی لیے عزیز دوست آج جو بمباریاں ہو رہی ہیں خاص طور سے روزوں کے اوپر یہ قبروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، یہ سب یاد رکھیے گا کہ چولے بدلے ہوئے ہیں، ورنہ وہی خوارج ہیں جو مولائے کائنات کے سامنے آئے تھے. افکار وہی ہیں، نظریات وہی ہیں، سب کچھ وہی ہے. چولا بدلا ہے، کبھی داعش کی شکل میں، کبھی جماعت النصرہ کی شکل میں، کبھی وہابیت کی شکل میں، کبھی ابن تیمیہ کی شکل میں. جو بھی آپ نام دے دیں وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن جتنا انہوں نے نور الہی کو خاموش کرنا چاہا، واللہ یتم
و نور، اللہ نے اپنے نور کو اور زیادہ پھیلا دیا۔ آج دیکھ لیں داعش کا خاتمہ اس بات کی دلیل ہے، جتنا اس نور کو دباتے چلے جاؤ گے یہ ابھرتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ کہ تمہارے سامنے ناقص میں تم چاہو گے، ہمارا عقیدہ کبھی روزوں سے بظاہر صرف اس بلڈنگ سے نہیں ہے، نہ زیارت کے کبھی یہ معنی ہے، نہ زیارت کے معنی یہ لکھا ہوا ہے کہ آؤ اور طواف کرو، یہ آداب زیارت ہے۔ اس زیارت کے معنی کیا ہے؟ زیارت کے معنی دیدار ہے، زیارت کے معنی تجدید بیعت ہے، زیارت کے معنی عہد و پیمان ہے، زیارت کے معنی ہم یہ سارے مسائل جو آپ کے سامنے ہیں بظاہر یہ سمجھتے ہیں ہم قبروں کو مسمار کر دیں گے زیارت کا سلسلہ رک جائے گا، نہیں، نہ کل بیعت کا سلسلہ رکا تھا نہ آج رکا ہے۔ آج تجدید بیعت ہو رہی ہے، لوگ کر رہے ہیں، بظاہر یہ سمجھتے ہیں ایسا کر دیں گے، نہیں، کبھی بھی ہم بظاہر روزے سے قریب ہونے کے معنی یہ نہیں ہے ہم واقعی روزے سے قریب ہیں، نہیں، زیارت کے حقیقی معنی یہ ہے جتنا تم زری سے قریب ہو اتنا صاحب زری سے بھی قریب ہو۔ روزے سے قریب ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن صاحب روزے اور جو اس قبر کے اندر صاحب قبر ہے اس سے ملحق ہونے والے بہت کم ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد آپ دیکھیے اس وعجل بحرانی کیفیت میں جناب سیدہ ہیں جو مولا کائنات کا تعارف کراتی ہیں، میں اسی 5 جملے پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا جملہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انت ولی، آپ میرے ولی ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وعالم الربانی۔ آپ دیکھیے جس وقت سقیفہ میں بیعت ہو رہی ہے آپ کا خطبہ آواز دے رہا ہوا، کیا آواز دے رہا ہے؟ کہ ابھی بھی مسلمان سمجھیں کہ مولا کائنات کی ذات کیا ذات ہے، وہ عالم الربانی۔ تم ابھی اسی میں پڑے ہوئے ہو کہ کس کو چنا جائے، رب کہہ کے یہ واضح کر دیا جس کا سلسلہ ربانی ہوتا ہے اسے دنیا نہیں چنتی ہے۔ ایک صلوات تو پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ وہیکل النورانی، اور یہ پیغمبر کو بھی اپنے جیسا کہہ چکے تھے تو مولا کائنات کو تو یہ بھی نہیں کہا، یعنی نہ جانے کیا کیا سمجھے، لیکن آپ نے فرما دیا لیکن ان کا اتصال رب سے ہے، ان کے اندر وہ روحانیت ہے اور رومانیت ہے جو خود مولا نے بھی بتایا ہے۔ کہا دیکھو میں یہ جو کام کر رہا ہوں اپنے قوت بازو کی بنیاد پر نہیں کرتا ہوں، الہی طاقت اور قوت کی بنیاد پر۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، آج بھی مولا کائنات کا جملہ آواز دے رہا ہے اگر تمہارے سامنے ایک بھیڑ لگی ہے اور تم کم ہو، لیکن یاد رکھو اگر ایمان کی طاقت ہے اور تمہارے پاس عمل صالح ہیں تو تم بڑی بڑی سپر پاور کو تہس نہس کر سکتے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بات کیا فرمایا؟ ہوا اطیب طیب الاطیاب، یہ کیا ہے؟ یہ خود بتا رہی ہیں کہ اگر ابھی تک تم نے مولا کائنات کے باپ کے بارے میں جو نظریہ قائم کیا ہے آج اس خطبے نے اس نظریے کو بھی نقش برآب کر دیا۔ کہ یاد رکھو یہ ایسی جگہ سے آیا ہے جو پاکیزہ صلب رکھنے والے تھے اور پاکیزہ رحم رکھنے والے تھے۔ اس کا سلسلہ جو قائم ہوا ہے تم نہیں سمجھ سکتے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس کے بعد فرماتی ہے وہ قطب الاقطاب، اس کے کیا معنی ہے؟ قطب کہتے ہیں جو چکی چلتی تھی اس زمانے میں آٹا پیسنے کے لیے، اس کے درمیان جو کھونٹی ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ دونوں پارٹ کو روکے ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ اس کھونٹی کو نکال لیں تو نہ تو آٹا پیس سکتا ہے اور نہ وہ چکی اپنی جگہ پہ رہ سکتی ہے، اور اس کو چکی بھی نہیں کہا جائے گا، پتھر کہا جائے گا۔ آپ نے تشبیہ دی ہے، آپ کی مثال یا علی چکیوں کے دو پارٹ کے درمیان جو دونوں کو مضبوطی سے اپنے سینٹر پر قائم رکھتی ہے اسے قطب کہا جاتا ہے۔ آپ قطب الاقطاب ہے، اشارہ کرتی ہیں اسلام کے نقطۂ اعتدال کا نام ہے ذات علی ابن ابی طالب۔ جو آگے بڑھ گیا وہ بھی منحرف ہو گیا، جو علی سے پیچھے رہ گیا وہ بھی منحرف ہو گیا۔ اگر تمہیں اسلام سمجھنا ہے تو آؤ غدیر کے اندر اسلام کے نقطۂ اعتدال کا نام ہے ذات علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور جب تک قطب رہے گا تب تک یہ چکی کہلائے گی۔ آج تم جا کے طواف کرتے ہو، یہ چکی کہا جانا اسی
ایک قطب کی بنیاد پر ہے. اگر اس کو ہٹا لیا جائے تو اس کا نام ہی ختم ہو جائے گا. عزیزو تم لاکھ جا کر کے وہاں پر طواف کرتے رہو خانہ کعبہ کے اندر، لیکن جب تک روح ایمان اور علی کی محبت دلوں کے اندر جائے گزین نہ ہوگی یہ طواف نہیں کہا جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. باطل کے سامنے جا کے نقاب کشائی کی ہے جناب سیدہ نے. لہذا کہا جا سکتا ہے تاریخ کے مطالعے سے اور احادیث کے مجموعے سے. پوچھا تھا کسی نے جناب فاطمہ کو صحیفہ فاطمہ یہ کیا ہے مولا؟ تو آپ نے ہی فرمایا تھا کہ نماز کے بعد جو فرشتوں کا سلسلہ قائم ہوتا تھا، آئندہ کی خبریں جو آپ کو ملتی تھیں مل جایا کرتی تھی، تو علی علیہ السلام اس کو بیٹھ کے لکھا کرتے تھے. اور جب کسی نے علی سے کوئی مسئلہ پوچھا تو اس زمانے میں لوگ ایسے جرأت مند لوگ موجود تھے. آج تو لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں. آج جو مجلسوں کا سلسلہ جو ہے وہ بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے، یا ممبر پر جو نااہل آئے ہیں اس کی ایک وجہ یہ. ایک طرف سے ہم کہتے ہیں یہ عالمی یونیورسٹی ہے، اور دوسری طرف سے پوچھنے والے کو گریبانی پکڑ لیتے ہیں. اور بھائی اگر یونیورسٹی ہے، درس بحث ہے، مطالعہ مباحثہ ہے، سیکھنے سکھانے آ رہے ہیں تو آپ پوچھنے والے کو حق دیجئے. اگر پوچھنے والے کو حق نہیں دے رہے ہیں تو یونیورسٹی کہنا چھوڑ دیجیے. سامنے کی بات ہے، اگر کوئی پوچھ رہا ہے اس کو سمجھائیے. لیکن بعض ایسے ہمارے لوگوں کا کردار ہو چکا ہے جو خلیفۃ المسلمین کا کردار تھا. پھانسی نہیں چڑھائی لیکن اختلاف کی ایک انبار لگا دی ایک مسئلہ پوچھنے پر. مسجد میں کچھ پڑھ دیا، حوالہ مانگ دیا. عزیزو مولائے کائنات کا دور ہے، آپ سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے مسئلہ کہاں سے بیان کیا، آپ نے حوالہ کہاں دیا؟ کہا میں نے اسے صحیفہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میں دیکھا. آیت اللہ جوادی عاملی یہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو کہا گیا جناب سیدہ حجت ہیں ائمہ معصومین پہ، اس کے معنی یہی ہے کہ جب ائمہ سے کوئی سوال کرتا تھا وہ اس کے جواب دیتے تھے، اور کوئی ریفرنس اور حوالہ مانگتا تھا تو ائمہ ارجاع دیتے تھے کہ ہم نے اس کو صحیفہ فاطمہ میں مطالعہ کیا. ایک صلوات تو پڑھ دے بر محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج تو وقت نہیں، میں سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو. آج دیکھیں آج جناب سیدہ کی جو ذات ہے، دنیا سوچ رہی ہے ہم یہ کر دیں گے، مسمار کر دیں گے، بظاہر تو سلسلہ ختم ہو جائے گا. نہیں عزیزو، اللہ کا نور ہمیشہ تابناک روشن رہے گا جب تک یہ دنیا قائم ہے. دنیا نے کوشش کی بہت زیادہ. آج دیکھیں اہل بیت کے خلاف جو کچھ کیا، لیکن اذیتوں کے ساتھ ساتھ کسی تاریخ میں دامنے کردار پر کوئی تھپا آپ نظر نہیں دکھا سکتے، نہیں دکھا سکتا ہے کوئی مورخ. دشمن نے بھی الفضل ما شہدت بہ یادا، فضیلت وہی ہے جس کی گواہی دشمن دے. آج دیکھ لیں جناب سیدہ کا آیت اللہ گل پائگانی کے بارے میں ملتا ہے. آپ حج پہ گئے تھے تو وہاں حج کرنے کے بعد جب مختلف بک اسٹال پہ آپ گئے، جس کتاب کو اٹھاتے تھے سب میں اہل بیت کے خلاف زہر اگلا ہوا ہے. وہ کتابیں جو اہل بیت کی فضیلت میں ہیں وہ عام طور سے آپ کو ان کے ہاں نہیں ملیں گی. اگر جو کتابیں ہم تک آ گئی ہیں علماء کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کے ذریعے، ایسے ایسے ہندوستان کے خود علماء گزرے ہیں جنہوں نے جا کے خادم سعودی عرب میں اپنے آپ کو نوکر بنایا اور نوکر بن کے نسخہ برداری کی اور واپس آ گئے. ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ظاہری آج کے زمانے میں جو سپلائی ہو رہی ہے وہاں سے ظاہرین کو جو دی جا رہی ہے، میں اور جو عام بک اسٹال پہ ہوتی ہے ان کی بات کر رہا ہوں. کہ جہاں جہاں میں گیا سب میں کوئی نہ کوئی اہل بیت کے خلاف زہر اگلا ہوا. تو ایک تھوڑا سنجیدہ لگا. اس کے بعد میں پہنچا اور میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یہ بتاؤ کیا کسی کتاب میں کوئی حق بات بھی لکھی ہے؟ جیسے ہی آیت اللہ گل پائگانی نے یہ کہا آپس میں بحث ہو گئی. گفتگو یعنی تھوڑا سا سخت ہو گئی. اور اس نے سوال کر لیا ان سے، کہا یہ بتائیے، بات نہ کریے، بحث نہ کریے، حق لکھا ہو اس کتاب میں یا باطل لکھا ہو، یہ بتائیے شیخین کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ آیت اللہ مرحوم گل پائگانی صاحب سے کہہ رہا ہے پاکستان والا، شیخین کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ جو میں نے ابھی ابتدا میں عرض کیا آپ سن لیجیے انہوں نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا رائے ہونا فیہما رائے و فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. ایک سلوات تو پڑھ دیں پر محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ سعودی عرب کے اندر بغیچان پہ کھڑے ہو کے جواب دے رہے ہیں. کہا تمہارے سوال کا جواب میں دوں گا، خاموش نہیں رہوں گا. کیوں؟ کلمۃ حق
سالم و جابر ہو سکتا ہے ان کا ان کو اٹھا لیا جاتا. کلمۃ حق عند امام جائر افضل السبعین عبادہ. ایک کلمہ حق کسی ظالم کے سامنے کہہ دینا 70 سال کی عبادتوں پہ بھاری. یہ جانتے ہیں کب بولنا ہے کب نہیں بولنا ہے. نہ ہر جگہ بولنا ہنر ہے نہ ہر جگہ خاموش رہنا ہنر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج دین کا جو بیڑا گرک کر دیا ہے وہ اسی مصلحت پسندی نے. رہبر نے کیا بہترین تشریح کی ہے ان فن فتنۃ کابن لبون کی. واقعی میں اس سے پہلے میں وہی معنی سمجھتا تھا جو انہوں نے اس کی نفذ کیا ہے, رد کیا ہے جب تک انڈیا میں تھا کہ بھائی جہاں فتنہ ہو اپنا چلے آؤ گھر کے اندر, لڑنے دو ان کو. تو پھر اس کے کوئی معنی نہیں رہ جائیں گے کل ارض کربلا کل یوم عاشورا. اگر ہر زمین زمین کربلا ہے, ہر دن عاشور کا دن ہے, کیسے اس کی توضیح کریں گے آپ؟ آپ دیکھیں, توجہ فرمائیں آپ. عجیب نقطہ, عجیب مرحلہ. آپ نے کیا کہا, بات طولانی نہ ہو جائے, آپ نے کہا جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نظریہ ان دونوں کے بارے میں ہے وہی میرا نظریہ ہے. یہ کہتے ہیں جیسے میں نے یہ کہا اس کی زبان بند ہو گئی جو ابھی تک چرچر بول رہا ہے, گویا کسی نے ٹیپ لگا دیا. اب ایک لفظ نہیں کہا اب اس کے بعد ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے بھی جو کتاب پر بیٹھا ہے کچھ تو پڑھا ہوگا. اتنا وہ بھی جانتا ہے کہ جب ان کی بات آئے گی تو یہ باطل پر ہو جائیں گے. صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. میں گفتگو تمام کر رہا ہوں. عجیب شخصیت, جتنا بھی پڑھا جائے, جتنا بولا جائے, جتنا کہا جائے, یہ علماء کا امام خمینی کے بھی جملے ہیں کہ جناب سیدہ کو ہم نہیں پہچان سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر پہچانوانے والا کوئی ایسا ہو جو معصوم ہو. جتنی مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے, بس آخری بات ہے میں چھوڑ دیا گفتگو کو. جتنا مطالبہ ہم سے کیا گیا کیا ہے؟ پہلا مطالبہ کیا ہے, لباس سے محبت کرو. اس کے بعد کہا گیا ان کی اطاعت کرو. اس کے بعد کہا گیا ان کے تمسک کرو. اور بعض روایتوں میں کہا گیا الگ سے معرفت پیدا کرو. معرفت کے ذریعے میں نے عرض کیا تھا معرفت جناب سیدہ ہی سبب بنی ہے جو پہچنوایا ہے, تعارف کرایا ہے مولا کائنات کے لیے, اس بحرانی کیفیت سے نکالا ہے وہ جناب سیدہ ہے. یہ سارے مطالبات ہیں. آپ بتائیے محبت کس سے کرتے ہیں آپ؟ محبت کون کر سکتا ہے, کس سے کرے گا؟ جس کو آپ نہ جانتے ہو نہ پہچانتے ہو اس سے محبت کر سکتے ہیں؟ آج کروڑوں لوگ کائنات میں ہیں جن کا آپ نام نہیں جانتے, پتہ نہیں جانتے ہیں, جو دوسری دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں. کیا ان سے آپ محبت کرتے ہیں یا ان سے آپ نفرت کرتے ہیں؟ نہیں. محبت اور نفرت کا سب سے بنیادی سبب جو ہوگا وہ معرفت ہوگی. جب تک معرفت نہیں پیدا ہوگی نہ کسی سے بغض ہو سکتا ہے نہ کسی سے نفرت ہو سکتا ہے, محبت ہو سکتا ہے. اب پہچاننے کی جہاں تک بات ہے, کون پہچنوائے گا؟ میں آؤں اور حضور کو پہچنوانے لگوں, مجھ سے بزرگ ہیں نہیں جانتا ان کے بارے میں کچھ پہچنوا سکتا ہوں؟ اصل محال ہے. میں نہیں پہچنوا سکتا, پہچنواتا وہی ہے جو خود پہچانتا ہو. اب ان قبروں کو ایک وجہ قبروں کے مسمار کرنے کی یہی ہے کہ دنیا نے صحیح طریقے سے ان کو پہچنوانا نہیں, اور جو ابتدا سے ظلم کرتے آئے ہیں اللہ ان کی ہدایت نہیں کرتا ہے. دونوں طرف سے یہ نہ سمجھے گا ایک طرف مسئلہ ہے. یعنی امام کیا فرماتے ہیں, امام رضا علیہ السلام لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا, اگر دنیا ہمارے کلام کو جان جائے پہچان جائے تو کھنچتے آ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے ہم نے سب کچھ پڑھ دیا لیکن جو پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھا. اگر اس کو پڑھنے کے بعد بھی خود غرضی ہے تو پھر وہاں ظلم ہے, اور ظالم کی اللہ کبھی ہدایت نہیں کرتا ہے. صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پہچانے بے قدر ضرورت کو تو ہم پہچان ہی نہیں سکتے. میں مصائب کی طرف آؤں, جملہ کہہ دوں, اہل بیت کو پہچاننے کے لیے ان کی احادیث اور خطبے کارآمد نہیں ہے. جملہ میرا سنیے گا پورا پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ کی بھی حدیث ہے اور انبیاء نے فرمایا ہے نحن معاشر الانبیاء نتکلم الناس علی قدر وقولہ. ہماری ڈیوٹی اور ہماری ذمہ داری اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ ہم لوگوں کی صلاحیت اور عقلوں کے اعتبار سے گفتگو کریں. تو جو کلام بندوں سے ہو رہا ہے توجہ, اس کے ذریعے کما حق و معرفت اہل بیت کی نہیں ہو سکتی, یا بقدر ضرورت بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ مخاطب عرب والے ہیں.
مخاطب مجمع ہے، مخاطب غیر معصوم ہے، مخاطب سامعین ہے، تو خطبے اور احادیث کے ذریعے نورانیت تو آ سکتی ہے، لیکن بقدر ضرورت معرفت نہیں ہو سکتی۔ پھر معرفت کس کے ذریعے ہوگی؟ کہا اگر معرفت پیدا کرنا ہے تو پھر زیارتوں اور دعاؤں کا سہارا لو۔ اگر معرفت پیدا کرنا ہے اہل بیت کی تو تمہیں دعاؤں کا اور مناجات کا اور تمہیں زیارت کا سہارا لینا پڑے گا۔ کیوں؟ سب سے بنیادی فرق حدیث اور خطبے اور زیارت اور دعاؤں کا یہی ہے کہ خطبے میں اور حدیث میں مخاطب مجمع سامعین پبلک ہے، لیکن دعا میں اور زیارات میں مخاطب یا خدا ہے یا معصوم اہل بیت۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ایک اور صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو اس لیے کہ جب معصوم آگے تعارف کراتا ہے، آپ زیارت دیکھ لیجئے، زیارت کے بعد کے جملے دیکھ لیجئے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ زیارت جاتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم سے جب کربلا جائیے گا ہمارا نام لے کے دعا کیجیے گا، یا ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ کیا ہم نام لے کے دعا کر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ اب پلٹ کے آتے ہیں تو پوچھتا ہے بھائی بتائیے کیا میرے لیے خصوصی دعا کی؟ تو وہی چیز ہے، یا تو جھوٹ بول دیں یا بیانی سے کام لیں۔ مصلحت پسند ہوں گے تو کہیں گے ہاں ہاں کیے چاہے نہ کی ہوں۔ حالانکہ کسی کو جھوٹ کہتے ہیں، ہم نے جھوٹ کا نام بھی مصلحت رکھ دیا، یہ ایک اور الگ بات، یہ ایک الگ بات۔ لیکن معصوم نے بتایا نسخہ، کہا دیکھو تم زیارتوں کے بعد اگر آلۃ المزامین جو دعا ہے یہ پڑھ لو تو تم کہہ سکتے ہو کہ تم نے سب کے لیے دعا کی۔ تو اس لیے کہ معصوم کی جو فکر ہے اس میں سب کو نچوڑا گیا ہے، اس میں خالہ کے لفظ ہیں، وعماتکم وخالاتکم، جتنے بھی آپ سوچ سکتے ہیں، پیدر، باپ، ماں، بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، استاد، پڑوسی، ہمسائے، جو بھی ہے آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل بس میں نے تمام کر دی۔ جس غم کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں یقیناً بہت بڑا غم ہے، اور جیسے منانا چاہیے ہم واقعاً نہیں منا رہے ہیں۔ یہ چند لوگ جو مجالس ہی کی شکل میں کچھ بیان کرتے ہیں، خود ایک مظاہرہ ہے۔ اس لیے کہ الدعاء صلاح المومن، اگر مجلس میں ہم دعا کرتے ہیں آگے جنت البقیع کی تعمیر کے لیے تو یہ بھی ایک طرح کا مظاہرہ ہے۔ دعا کا سہارا لینا یہ خود اصلح معصوم نے بتایا، یہ نہ سمجھے اس سے کیا ہوگا، اور کبھی بھی نتیجے کی تلاش میں تو ہم کو جانے نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ الصحیح منی والاکمال من اللہ، آپ مانگے طلب کریں یہاں سے بھی، انشاءاللہ باقی سے آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ ملنے والوں کو ملا ہے، معرفت ملی ہے، محبت ملی ہے، تمسک ملا ہے، ہدایتیں ملی ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ہیں وہی جا کے شیعہ ہوئے ہیں کہ رسول کی بیٹی کی قبر کا یہ عالم ہے۔ ائمہ خدا کی قبور اس طریقے سے عرب کی چچلاتی ہوئی دھوپ کے درمیان ذرا اندازہ لگائیں عزیزو، فاطمہ ام ابیہ، فاطمہ کی کیا منزلت ہے؟ میں بہت تفصیلی مسائل نہیں پڑھوں گا، صرف دو جملے تو چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی جو موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھیں، کوئی بھی شخص سے اندازہ لگا سکتا ہے۔ جہاں گریہ بلند کر دیں گے میں مجلس کو تمام کروں گا، لیکن یہ جملہ سن لیں، جناب سیدہ کا عالم کیا تھا، حالت کیا تھی۔ پہلا جملہ یہ لکھا ہے، محاسبۃ الراس، رسول اللہ کی شہادت کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہ کا عالم یہ تھا یا مستقل سر پہ پٹی باندھے ہوئے تھے۔ عزیزو پڑھنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، لیکن سادات بھی موجود ہیں۔ ذرا سوچیں اگر کسی کی ماں 3 ماہ تک مسلسل سر میں پٹی باندھے ہو تو اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی میں اپنے جملے میں عرض کرنا چاہوں تو یہی ہے، مستقل جناب سیدہ کے سر میں درد رہتا تھا، لہذا پٹی باندھے ہوئے تھی۔ محاسبۃ الراس، دوسرا جملہ کیا ہے؟ ناحلۃ الجسم، جناب سیدہ کا جسم انتہائی نہیں اور نڈال رہتا تھا۔ عزیزو میں نے علماء سے سنا ہے، ایک جگہ یہاں تک پڑھ دیا، جب گھر میں آپ کھڑی ہوتی تھی یا سہارا لیتی تھی عصا کا یا دیوار پکڑ کے کھڑی ہوتی تھی۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے
ہے مانگنا ہے مانگ لے، انشاءاللہ اللہ کی آپ کو بتائے گا۔ ناحلۃ الجسم، آپ کا جسم انتہائی ناحل ہو گیا تھا، مزمحل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں عجیب جملہ عزیزو، فرماتے ہیں یخشا علیہا بعد ساعت ساعہ، ہر ایک گھنٹے کے بعد جناب سیدہ بے ہوش ہو جاتی، خدا ان آوازوں پر رحمت فرمائے، ہر ایک گھنٹے کے بعد جناب سیدہ بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ارے علماء سے پوچھا کہ ایسے کیا معنی ہے؟ تو بتایا آج جب تک علی گھر میں ہوتے تھے ہوش میں آتی تھی، لیکن جب علی گھر سے باہر جاتے تھے اللہ رے مظلومیت علی و زہرا نائلۃ الجسم۔ اور بتاؤں کیا جب عزیزو سوچتے اور اندازہ لگائیں، بیت الاحسان کی عکاسی ہے یہاں پر، کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ باقیت العین، 3 مہینے تک مسلسل آنسو جاری رہتا تھا، گھر میں ہے تو آنسو جاری، بیت الاحسان میں ہے تو آنسو جاری۔ عزیزو عجیب جملہ ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں علی کو بلا کے کہا کہ یا علی ان بچوں کا خیال رکھیے گا۔ میں کہاں سے وہ الفاظ لاؤں عزیزو، میں جملے تمام کر رہا ہوں، آخری روایت پڑھ دوں۔ جس علی نے اتنا صبر کیا، عمرو بن ابطوہ سینے پہ آیا، صبر کیا۔ آپ اندازہ لگائیے، سوچتے جائیے، اندازہ لگائیے عزیزو، انشاءاللہ تڑپ کر روئیں گے۔ صبر کیا، اس سے زیادہ مظالم جناب سیدہ کے گھر پر آگ لکڑی لے کر آئے، صبر کیا۔ دروازے میں آگ لگی، علی نے صبر کیا۔ گلے میں رسی کا بندہ ہے، صبر کیا۔ لیکن جب دفن کر چکے اور گھر واپس آئے، کسی نے کہا یا علی آپ گھر میں، ادھر لوگ قبر کھود کر نماز جنازہ جناب سیدہ پر پڑھنا چاہتے ہیں۔ مادہ دیدو جو علی نے اب تک صبر کیا تھا، صبر کا پیغام تلوار کو نیام سے نکالا اور نکال کر جنت میں دیا۔ کس کی مجال ہے جو ہر قبر سیدہ کو آگ لگا دے؟ عزیزو دشمن واپس چلا گیا، لیکن عزیزو علی کی شہادت کے بعد دنیا نے بلڈوزر کے ذریعے اسی قبر پر مسمار کر دیا۔ آج قبر پر سایہ موجود والے و بنی خدایا محمد والے محمد کا واسطہ اس قلیل عبادت کو قبول خدایا محمد والے محمد کا واسطہ جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب فراہم فرما خدایا ہمیں توفیق دے، ہم نزدیک سے ائمہ خدا کی زیارت کر سکیں، خدایا بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، خدایا محمد والے محمد کا واسطہ جملہ مرحومین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، خدایا ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی جمہوریہ اسلامی ایران اور پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعان آباد ہے، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خدای شکر اسلام راجہ کرام احسان خدایا آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو